बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काबुल की फ़तह के बाद आज तालिबान ने एक और बड़ा सरप्राइज़ दिया है दुनिया को। तमाम तर दबाव मुस्तरद करते हुए आज बाज़ाब्ता तौर पर अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया। अबूरी हुकूमत में 22 वज़रा शामिल हैं और जो सेटअप बनाया गया है वो कह सकते हैं कि ईरान की तरह इसको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में थियोक्रेसी कहते हैं, यानी कि एक तरह का मजहबी निज़ाम जो एक रूहानी पेशवा के मातहत होता है। जिस तरह ईरान के अंदर है, बिल्कुल इसी तरह अफ़गानिस्तान में सुप्रीम लीडर जो है वो तालिबान के सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह को मुकर्रर किया गया है। और हैरत अंगेज़ तौर पर जो अफ़गानिस्तान के सरबरा मुमलिकत होंगे, जो वज़ीर आज़म होंगे, वो मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद होंगे। और सरप्राइज़ ये इसलिए है कि 15 अगस्त को काबुल फ़तह हुआ और अभी तक अबूरी हुकूमत का ऐलान नहीं किया जा सका था। और मगरबी मीडिया ख़ास तौर पर अमेरिका और जो अमेरिका के दीगर इत्तेहादी हैं उनकी हुकूमतों की जानिब से, उनके सफारती चैनल्स की जानिब से और उनके मीडिया की जानिब से कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि जैसे तालिबान के मुख्तलिफ़ धड़ों में गालबन को इख्तलाफात हों, पावर शेयरिंग के ऊपर कुछ इख्तलाफात हों। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 वज़रा का ऐलान किया, उसने तमाम तर क्यासराइयों को, तमाम तर अफवाहों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इनकी जो अहम तरीन वज़रा हैं आज की 22 रुकनी काबीना में से जो अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का निज़ाम संभालेंगे, इनकी प्रोफाइल बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद हैं कौन। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद जो वज़ीर आज़म होंगे अफ़गानिस्तान के, ये मुल्ला मोहम्मद उमर के बड़ा करीब रहे हैं। और मुल्ला मोहम्मद उमर की जो हुकूमत थी उस वक्त भी ये नायब वज़ीर थे, नायब वज़ीर आज़म थे और ये बानी रुकन हैं तालिबान के। और ये मुल्ला हैबतुल्लाह के भी बड़ा करीब रहे हैं। 20 साल से ज़ायद अरसा इन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ गुजारा है और ये आजकल राइट हैंड समझे जाते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के। और वैसे सियासी और मजहबी मामलात ये देखते थे तालिबान शुरा के। इनको वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान मुकर्रर किया गया। दूसरे नंबर पर 2 नायब वज़ीर आज़म कह लें या 2 नायब सरबराह मुमलिकत कह लें या मावनीन कह लें, वो मुकर्रर किए गए। एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे मौलवी अब्दुल सलाम हनफी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, आपको मालूम है कि ये तमाम तर जो मुज़ाकरात हैं, तमाम तर सियासी अमूर हैं अमेरिका के साथ, जंग बंदी के मामलात मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही देख रहे थे। और ये तोक़ा की जा रही थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरबराह मुमलिकत होंगे या वज़ीर आज़म या सदर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुल्ला हसन अखूंद को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी इनकी जो प्रोफाइल है, इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी दिलचस्प है। रूस के साथ जो अफ़गान जंग थी, जो जिद्दोजहद थी, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद जब मुख्तलिफ़ ग्रोहों के अंदर तसादुम हुआ, सिविल वार की कैफियत पैदा हुई और तालिबान का अरूज हासिल हुआ, उस वक्त भी इन्होंने अफ़गानिस्तान की उस जंग में हिस्सा लिया तालिबान क़यादत की जानिब से। और ये भी बानी मेंबर हैं तालिबान के। मुल्ला उमर के बड़ा करीब थे, मुल्ला उमर इन पे बड़ा एतमाद करते थे और ये समझा जाता था कि मुल्ला उमर के बाद आल नाल जो तालिबान क़यादत में जो क़यादत का अहल समझा जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एतमाद पूरी तालिबान की जमात का और मुख्तलिफ़ इनकी शोरा के अरकान का, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के पास है। लेकिन बाद में ये जिस वक्त अमेरिका ने हमला किया 9/11 के बाद हुकूमत ख़त्म हुई तो ये रुपोश हो गए थे और बाद में ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की हिरासती तहवील में रहे और अमेरिका की दरख्वास्त के ऊपर इनको रिहा किया गया और इन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू किए। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ये भी नायब वज़ीर आज़म होंगे
اور یہ بھی ملا ہیبت اللہ کے بڑا قریب ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے ان کا۔ اس کے بعد جو ملا یعقوب صاحب جو ہے نا، وہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ بولڈ فیصلہ ہے، وہ ایک بڑا دلچسپ فیصلہ ہے۔ وہ وزیر دفاع ہوں گے۔ وزیر دفاع ڈیفینیٹلی سربراہ مملکت کے بعد سب سے اہم ترین عہدہ ہوتا ہے، اور ملا یعقوب صاحب یہ ملا عمر شہید کے بیٹے ہیں، اور ملا عمر کی شہادت کے بعد جب ملا اختر منصور کو طالبان کا سربراہ بنایا گیا اور 2016 میں وہ ڈرون حملے میں شہید ہو گئے، اس کے بعد یہ بہت سارے لوگ کیا سرائیاں کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو توقع تھی کہ طالبان کی اگلی لیڈرشپ یہ ملا یعقوب کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور ملا ہیبت اللہ جو کہ ان کے مذہبی معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، فتوے سارے وہی دیتے ہیں، اور جو شرعی معاملات میں رہنمائی ہے وہ بھی وہی کرتے ہیں، ان کو طالبان کا سربراہ بنایا گیا۔ بہرحال ملا یعقوب جو ہیں یہ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں بھی تھے، موسٹ وانٹڈ جو CIA کی اور اقوام متحدہ کی لسٹ ہے اس میں بھی ان کا نام شامل تھا، اور یہ تمام تر جو عسکری کارروائیاں تھیں طالبان کی، جو انٹیلیجنس کارروائیاں تھیں، جو گوریلا کارروائیاں تھیں، وہ ملا یعقوب صاحب یہ اس کے سربراہ تھے، اور بڑا آپ کہہ لیں کہ ڈیزرونگ ڈیزگنیشن ان کو ملا ہے۔ اس کے بعد سراج الدین حقانی صاحب، سراج الدین حقانی صاحب یہ وہی ہیں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ، جن کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان کے بازو مروڑے جاتے رہے، پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا، ہماری گردن پر انگوٹھا رکھ کر امریکہ نے یہ ہم سے مطالبہ منوانے کی کوشش کی۔ ان کو کوئٹہ شورا کا بھی نام دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کوئٹہ میں مقیم ہے، پاکستان کی ISI ان کی سرپرستی کرتی ہے، اور تمام تر دباؤ کے باوجود پاکستان نے کسی صورت حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ حقانی نیٹ ورک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، جو طالبان تھے، طالبان ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی تھی، ایک سیاسی جماعت تھی، جیسے کہ سیاسی جماعت کے ورکرز ہوتے ہیں۔ جو حقانی نیٹ ورک تھا، حقانی نیٹ ورک طالبان کی ملٹری تھی، طالبان کی آرمی تھی، جس کو سراج الدین حقانی چلاتے تھے، اور سراج الدین حقانی کے بعد ملا یعقوب یہ سارے معاملات دیکھتے تھے، لیکن ملا یعقوب جو ہیں وہ اسپیسیفکلی جو گوریلا کارروائیاں، جو چھاپہ مار کارروائیاں جو ہوتی تھیں، وہ ان کے سربراہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 20 سالہ افغان جنگ میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا امریکہ کو وہ حقانی نیٹ ورک نے پہنچایا۔ اس کے بعد مولوی امیر خان متقی، ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ ان کی پروفائل یہ ہے کہ یہ ان کے خارجہ معاملات کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں طالبان میں، یہ ڈپلومیسی کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی پروفائل ویسے کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے یعنی کہ طالبان قیادت میں، لیکن چونکہ ان کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ دوسرے ممالک سے معاملات طے کرنا، ڈپلومیسی کرنا، سیاسی معاملات میں جرگے کروانا، اور ان کا افغانستان کے جو اوورال جو کلچر ہے اس میں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ بہرحال یہ جو 22 رکنی کابینہ اور دیگر بھی وزراء ہیں اس میں تمام ایتھنک گروپس کو نمائندگی دی گئی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی کابینہ میں نئی حکومت میں چونکہ یہ عبوری حکومت ہے، اس میں کسی خاتون وزیر کو ابھی شامل نہیں کیا گیا۔ جب ذبیح اللہ مجاہد سے یہ سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید وزراء کو بھی ہم شامل کریں گے، اس پر بھی ہم غور کر رہے ہیں، ہمارے پاس سجیشنز میں کچھ نام آئے ہیں، ان میں ہم اگلے جو عبوری حکومت کو جب ایکسپینڈ کیا جائے گا اس وقت ہم یہ خواتین کو کنسیڈر کریں گے۔ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز نظر آئی وہ یہ کہ 20 سال کی جنگ میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنا خون بہایا، جن کے پاؤں کسی صورت نہیں ڈگمگائے، جو ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے، ان لوگوں پر اعتماد کیا گیا ہے عبوری حکومت میں، ان لوگوں کو عہدے دیے گئے ہیں، ان لوگوں کو وزارتیں دی گئی ہیں، اور جو ان سے نیچے تھے موسٹ ڈیزرونگ لوگ، جو کسی نہ کسی طرح سیاسی حوالے سے جن لوگوں کی کوئی قربانی ہے، ان کو نائب وزراء یا اسی طرح کا مشیر کا عہدہ دے کر ان کو بھی نوازا گیا۔ جیسے ذبیح اللہ مجاہد کو دیکھ لیں، ذبیح اللہ مجاہد کی پروفائل کوئی اتنا زیادہ طویل ان کا ماضی نہیں ہے کہ ملا عمر یا پہلی افغان جنگ
یا سول وار میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہو، یہی وجہ ہے کہ ان کو اطلاعات و نشریات کا مشیر یا نائب وزیر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بہرحال آج کے جو بڑے اہم فیصلے ہیں طالبان کے، امریکہ کا رد عمل آ گیا۔ امریکہ نے فوری طور پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور روس کا رد عمل بھی آ گیا۔ روس کا یہ کہنا ہے کہ ہم تعلقات تو بنائیں گے لیکن عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، جب مکمل حکومت بن جائے گی اس وقت اس حکومت کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایک اور جو انٹرسٹنگ نکتہ جو پاکستان کے فیور میں جاتا ہے، بار بار ذبیح اللہ مجاہد اس بات کو دہرا رہے تھے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہوگی۔ 20 سال تک پاکستان پر الزامات جو لگتے رہے ہیں، ہمیں اس کا علم ہے، اور یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے الزامات ہم سن چکے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے چل کر، لیکن اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ طالبان اپنے کارڈز بڑی خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔